ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان کے جو نیگوشیٹر تھے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے بھارت کے حوالے سے، جس میں وہ بھارت کو بے نقاب کرتے ہیں اور بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں ٹریٹرز کو یعنی غداروں کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا، اس بیان کے اوپر افغانستان کے اندر جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، جن کو آپ طالبان بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ نیوٹرل لوگ ہیں جو دوسرے مسلمان ہیں، وہ تمام کی تمام لوگ ایک جذباتی کیفیت کے اندر دیکھے گئے۔ پاکستان کے اندر اس بیان کو لے کر ایک بالکل جذباتی کیفیت دیکھی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے اس بیان کے اوپر جذباتی ہونا، بھارت کے حوالے سے رد عمل کا اظہار کرنا۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ ایک کہانی تو یہ ہے کہ بھارت نے جو مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک اپنا کام کیا ہے، جو نفرت کے بیج بوئے ہیں، جو وہاں پہ ایک مسلمانوں کے حوالے سے لا پاس کیا ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ بھارت کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں ایک ریئیکشن فطری عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے اور جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر کیا جا رہا ہے، اور جو لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر کشمیری اور وہاں پہ خواتین، بچوں کی کلنگ، وہاں پہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا، لاک ڈاؤن کر کے عورتوں کی عصمت دری کرنا، وہاں پہ ان کی فصلیں اجاڑ دینا، باغ اجاڑ دینا، گھروں کو لوٹ کر لے جانا، اور نوجوانوں کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے جا کے ان کو مار دینا، اور وہاں پہ ان کی جو نسل کشی کا ایک عمل ہے، تو وہ بیسیکلی مسلمانوں کو ریئیکشن کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو تو وہاں پہ مسلمان جب ریئیکشن کے اندر آتے ہیں، اپنے دفاع کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عزتیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر انتہا پسندی کا ایک سٹیگما مسلمانوں کے اوپر لگانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کو جذباتی کیفیت میں اگر نہ بھی دیکھا جائے تو اس کا اگر انالیسس کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ 3-4 سوال ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پہ، کیا یہ طالبان رہنما جو ہیں ان کا بھارت کے خلاف جو رویہ ہے یا بھارت کو بے نقاب کرنے کا جو عمل ہے، کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ بھارت کی جو بلینز روپے کی افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے خلاف، کیا وہ ضائع ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی؟ یا پھر اس کو یوں کہا جائے کہ پاکستان کی بہترین حکمت عملی، بہترین خارجہ پالیسی اور بہترین عسکری پالیسی کا نتیجہ ہے؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ جو افغانستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہمارے ہمسایہ پاکستان کا کیا رول ہے، بھارت کا کیا رول ہے اور امریکہ کا کیا رول ہے؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ امریکہ جس مقصد کے لیے وہاں پہ آیا تھا وہ مقصد بھی ناکام ہو گیا، اور امریکہ وہاں سے نکلتے ہوئے جو پاکستان کی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا کرتا تھا، وہ پاکستان کی قربانیوں کو نہ صرف ریئلائز کرنے پہ مجبور ہوا بلکہ پاکستان کا جو رول تھا اس کو تسلیم کیا گیا اور پاکستان سے ریکویسٹ کر کے وہاں سے سیف ایگزٹ مانگا گیا۔ تو یہ 4-5 سوال ہیں، اس میں بات کروں گا، اور ان سوالوں کے اندر ہی اس اسٹیٹمنٹ کا جواب ہے، اور آگے چل کے اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں وصیت قوم اس پہ کیا کرنا چاہیے، اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جو وہاں پہ 27-28 کونسل خانے بنائے تھے، وہ وہاں پہ اس نے کوئی ٹریڈ کے لیے نہیں بنائے تھے، وہ وہاں پہ اس نے کوئی افغانیوں کو اٹھانے کے لیے، کوئی بڑی قوم بنانے کے لیے، کوئی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ بنیادی طور پہ بھارت وہاں پہ افغانستان کی تعمیر کے نام کے اوپر بلینز ڈالر جو لگا رہا تھا، وہ صرف اس مقصد کے لیے لگا رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کیسے ڈسٹرب کرے۔ اس کا چونکہ وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے، پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہے، لیکن بھارت کو افغانستان کی تعمیر و ترقی سے، امن سے، پیس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لہٰذا بھارت کے وہاں پہ مذموم مقاصد تھے، اور وہ مذموم مقاصد تھے جس کو پاکستان ہمیشہ سے بے نقاب کرتا رہا۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی وہ جو پالیسی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، وہاں پہ افغانیوں کو ٹریننگ دے کے ان کو را کے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں پاکستان کے اندر دوبارہ داخل کیا جائے، پاکستان کو بلیڈ کیا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گردی کروائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج افغانستان کے اندر اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی ہے۔ آج افغانستان کے اندر جو طالبان تھے، جن کو ہم کبھی کبھار دیکھتے تھے کہ وہ را کی زبان بھی کچھ لوگ بولتے تھے، آج کی جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں کھیلے،
وہ بڑی ریئلائزڈ اپروچ رکھتی ہے. انہوں نے بڑی مناسب اور خوبصورت بات کی ہے. بھارت کا جو اصلی چہرہ تھا وہ اپنی قوم کے سامنے رکھا ہے. یعنی دو باتیں طے ہو گئیں کہ وہاں پہ بھارت نے جو انویسٹمنٹ کی تھی بلینز روپے کی وہ آلموسٹ ضائع ہو گئی, اور بھارت اب افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا. اب وہاں پہ کیمپ بھی نہیں رہیں گے, اور کیمپ بہت سارے ختم بھی ہو گئے, اور وہاں پہ جو ٹریننگ کیمپ چل رہے تھے پاکستان کے خلاف وہ بھی ختم ہو چکے, اور کچھ ختم ہونے جا رہے ہیں. اچھا, باقی وہاں پہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ریئلائزیشن ہوئی. اچھا, یہ ساری کہانی راتوں رات نہیں ہوئی, اس کے پیچھے ایک مسلسل ورکنگ ہے. اس کے پیچھے پاکستان کی عسکری لیڈرشپ کا رول ہے, اس کے پیچھے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ہے, اس کے پیچھے پاکستان کی قوم کی قربانیوں کا رول ہے, پاکستان کے عسکری اداروں کی قربانیوں کا رول ہے. چونکہ ہم نے مسلسل قربانیاں دی ہیں, اس کے باوجود کہ افغان بارڈر سے ہمیں کوئی اچھی خبر کبھی نہیں ملی, لیکن پھر بھی ہم بارڈر کھولتے ہیں, ہم ان کو اجناس دیتے ہیں, ہم وہاں پہ افغانی بھائیوں کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. 30 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پہلے بھی سپورٹ کیا, ان کو پالا پوسا, اور ان کے لیے ہم نے یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک روٹی میرے لیے تھی تو آدھی روٹی ہم نے ان کو پیش کر دی, اور ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام تر قربانیوں کے باوجود اس کا صلہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملا, اور یہ ہمارا گلہ رہا ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے, بھارت کا نیریٹو افغانستان سے ختم ہو رہا ہے, اور افغانستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھارت کا اصلی چہرہ پہ نقاب کرنے لگے ہیں اور بھارت کا عزائم کو سمجھ گئے ہیں, تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری عسکری کامیابی ہے, خارجہ امور کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس بیان کو اگر جذباتی انداز میں آپ نہ بھی لیں, اگر غزوہ ہند سے اس کو ریلیٹ نہ بھی کریں, تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا وہاں سے بے نقاب ہونا, وہاں سے بھاگنا, وہاں پہ اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ تھی, جو افغانیوں کو انہوں نے چیک کر دیا ہوا تھا کہ ہم کونسل خانے اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی کو فلاح کر رہے ہیں, وہ تمام کا تمام نیریٹو ختم ہو جانا, یہ بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے. اور سب سے بڑی کامیابی میں یوں کہوں گا کہ پاکستان کا جو پیس کے لیے ایک بڑا کارنامہ ہے, جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں, جو پاکستان نے پوری دنیا کے پیس کی جنگ لڑی ہے, اس کی ریئلائزیشن امریکہ سمیت پوری دنیا کو ہوئی ہے. اچھا, جب اس کی ریئلائزیشن ہوئی ہے تو ایک طرح سے پاکستان کی قربانیوں کا انٹرنیشنلی اعتراف کیا گیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے باسیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ ریئلائز کیسے کروا سکتے ہیں کہ بھارت کا آپ کے ملک کے پیس سے کوئی تعلق نہیں, بھارت کا آپ کی تعمیر و ترقی سے کوئی تعلق نہیں. بھارت صرف افغانستان میں ایک ہی مقصد کے لیے آتا ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. یہ میسج ہے بیسیکلی افغانستان کے لیے اور سن آف سائلز کے لیے, جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی بات ہے. اور پاکستان اس بات کو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک سمجھا چکا. اب اس نیریٹو کو بڑے اگریسو انداز میں لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. خارجہ امور کو تھوڑا اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور خارجہ امور کی سطح کے اوپر اسی نیریٹو کو لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے, اور پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر کیا کر رہا ہے, اور مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے. چونکہ پاکستان کو بھارت سرے سے پہلے دن سے اس کے اندر بکس ہے, وہ تسلیم نہیں کرتا, حالانکہ پاکستان ایک حقیقت ہے, ایٹمی قوت ہے. اس کے باوجود بھارت کا ایک رویہ انتہائی نیگیٹو رہا ہے, اور آج افغانستان کے اندر سے جب تھپڑ پڑا ہے, جب گھونسا کو پڑا ہے, اور جب انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ کا رویہ وہ نہیں ہے جو آپ دکھاتے ہیں, آپ کی شکل وہ نہیں ہے جو آپ دکھاتے ہیں, آپ منافق ہیں, آپ افغان قوم کو چکر دے رہے ہیں, آپ افغان قوم کے دوست نہیں ہیں, آپ نے افغانستان کے اندر ہمیشہ غداروں کو سپورٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر والا جاگ جاتا ہے, جب گھر والا اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں طاقت آ کے ہمارے خلاف جو غدار ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے, تو میرا خیال وہ غداروں کی نسل اور فصل آہستہ آہستہ ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے. افغانستان کے اندر ایک فصل بوئی تھی انڈیا نے, بھارت نے, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی. میرا خیال ہے وہ فصل آہستہ آہستہ اب کٹنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے اداروں کو فوکس رکھنا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ یہ فصل آہستہ آہستہ کاٹنی پڑے گی. کچھ عسکری اداروں کو کام کرنا پڑے گا, کچھ خارجہ امور پہ,
حوالے سے کام کرنا پڑے گا، کچھ میڈیا کے اینڈ کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور بھارت کا وہاں پہ رول ریڈیوس ہو چکا، مزید ریڈیوس ہو جائے گا۔ پاکستان کا جو رول افغانستان کے اندر جینون بنتا تھا وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ افغانستان کی تعمیر و ترقی پاکستان کا ایشو ہے، افغانستان کے اندر پیس پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا امن، ہماری بد امنی، ہماری دوستی، ہمارے تمام کے تمام رشتے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، افغانستان بلڈ ہوگا، تعمیر و ترقی وہاں پہ ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیسیکلی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور یہ بات انٹرنیشنلی طاقتوں نے ریئلائز کی ہے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک کچھ لوگ نگیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا میں بڑی جذباتی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ غزوہ ہند شروع ہو گیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے۔ یہ الٹیمیٹلی افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، مسلمان ہمیشہ سے کفر کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور وہ لڑیں گے۔ کشمیر کا ظلم اس کی وجہ ہے، بھارت کا اپنا عمل اس کی وجہ ہے۔ یہ آج نہیں تو کل ہوگا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بھارت کے خلاف ایک ریئیکشن اور ایک رد عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، اور ویسے بھی جو تاریخ ہے، تاریخ کے سینے کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹس اور بہت سارے ایسے راز موجود ہیں۔ غزوہ ہند کو اس طرح اسٹیٹ وے ریجیکٹ کرنا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر دلیل نہیں ہے۔ یہ دانشوری اس طرح کی وہ انگریزی دانشوری نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ مغرب سے مغلوب قسم کے جو دانشور ہیں وہ اس نیریٹو، اس فلسفے کو بالکل ایک بیہودہ بات سمجھتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ فیکٹس ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوگا، اور کوئی بات نہیں کہ بہت جلد ایسا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔